حسد ویسے تو ہو جاتا ہے، جیسے یہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے، لیکن حسد جب یہ شکل اختیار کر جائے کہ آپ اگلے سے اس حد تک نفرت کرنے لگیں کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، جی جیسے اللہ نے حاسدین سے پناہ مانگنے کے حوالے سے سورہ فلق میں آتا ہے، تو میں یہ سن رہا تھا کہ حاسد وہ ہوتا ہے جو یہ چاہے کہ اگلے سے یہ چیز چھن جائے، نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا بس یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیول تک عثمان بھائی بندہ کیسے چلا جاتا ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور مجھے جواب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اس لیول تک بندہ گر گیا ہے کہ وہ اگلے کی موت چاہ رہا ہے، لوگ جادو کروانے تک چلے جاتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ کیسے انسان اتنا گر جاتا ہے عثمان بھائی؟ علی بھائی، سب سے پہلے دیکھیں گے جو سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ ابلیس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے کیا۔ صحیح۔ اب ہم مسئلہ دیکھیں گے کہ مسئلہ کیا بنا تھا ان کے درمیان۔ وہ ایک ہی جملہ تھا، آج کل ہمارے معاشرے میں وہ جملہ گردش کر رہا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ۔ ابلیس نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، یعنی اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے آگ اوپر جاتی مٹی نیچے، میں اس سے بہتر ہوں اور میں سجدہ کروں۔ جب یہ والا وائرس کسی بھی باڈی میں آتا ہے کہ انا خیر منہ، ابلیس کے آیا تھا، یہ ابلیس نے کہا تھا میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ انسانوں میں بھی جس کی باڈی میں یہ وائرس آتا ہے، جس طرح کووڈ آتا ہے نا، زبان کا ذائقہ چلا جاتا ہے، کووڈ آتا ہے تو کھانسی ہوتی ہے، سانس مشکل ہو جاتا ہے اور مسائل کئی آتے ہیں۔ جس باڈی کے اندر یہ انا خیر منہ یہ وائرس آتا ہے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہاں پھر تباہی آتی، وہاں حسد پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کی باڈی نیگیٹو ریز کا ٹاور بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر بد انسان کو قبر میں، اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی۔ نظر کیا؟ دوسرے کو دیکھنا ہی ہے نا، کچھ چیز نہیں مارنی اسے، صحیح دیکھنا ہے، تو اس کی باڈی سے نیگیٹو ریز نکل کے دوسرے بندے کو ہٹ کرتی ہیں۔ اس کے سائنس کیا عثمان بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیں؟ نظر بد کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پہ ہے، تو اس کے کیا کیسے پتہ لگتا ہے آپ پہ نظر بد؟ علی بھائی، اس کے کوئی قرآن و حدیث میں اس کے سائنس ذکر نہیں ہوئے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں کوئی بوجھل پان آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، اچھے خاصے تھے، بزنس ہے، سارا کچھ ہے، لیکن آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، آپ کی نیند بالکل ختم ہوگی، شام کے وقت گھبراہٹ اور بے چینی سٹارٹ ہو جائے گی، کندھوں پہ جسم پہ بوجھ محسوس ہوگا، آپ کا چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے کو دل کرے گا، آپ سمجھیں گے کہ میں جس طرح ریموٹ کنٹرول ہوا ہوں، ہر بات کو میں نیگیٹو طرف لے کے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کی نفسیاتی وجوہات بھی تو ہو سکتی ہیں۔ ہاں، یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی سمٹمز ہیں، یہ انگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، نظر کی وجہ سے بھی، یہ تو کوئی معالج بتا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو علی بھائی، اس کی جو بات ہو رہی تھی کہ حسد، میں حدیث پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور حسد ایک دل میں نہیں آ سکتے۔ بالکل صحیح۔ جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان ختم، جہاں ایمان گیا تو اس کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، اور جس کی اپنی زندگی میں سکون نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے سکون سے رہنے دے گا؟ وہ تو خود ایک بیمار شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترغیب و ترہیب میں ہے کہ حسد تو دین کو مونڈ دینے والی مرض ہے۔ اچھا، دین کو مونڈ دینے والی، مثلا ایک بندہ حسد کرتا ہے تو سمجھیں دین اس سے دور چلا گیا، اس کا دین سے کوئی لنک نہیں ہے۔ اور حسد کرنے والا بیسیکلی اللہ کی تقسیم پہ ناراضی ہونے والا شخص ہے، وہ راضی نہیں ہے۔ اب اللہ ہے نا، اللہ نے تقسیم کی ہے، ایک آدمی اسے گاڑی دے دی، ایک آدمی اسے بائک دی، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس کے پاس بائک ہے تو اس میں بھی 100 حکمتیں ہیں، کیونکہ اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ تو جو اللہ نے چیزیں تقسیم کی، بانٹی، حسد کرنے والا وہ کہتا نہیں، یہ اللہ کی تقسیم غلط ہے، جو اس کے پاس چیز ہے نا وہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ جب اس تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہوتا تو وہ خود ایک، میں کہتا ہوں ایسا بندہ جو دوسروں سے حسد کرتا ہے، وہ کینسر کی مرض لگ جائے وہ چھوٹی مرض ہے، اس کی زندگی کا سکون ہی چلا جاتا ہے، ایمان ہی چلا گیا، جیسا آپ نے حدیث بتائی، ایمان ہی چلا گیا۔ تو WHO کیا کہتا ہے کہ ایک صحت مند کے اندر کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں ہوں گی، فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ اور سوشل ویل بینگ۔ صحیح، یہ 3 چیزیں کسی بندے کے اندر ہیں تو وہ صحت مند آدمی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب فزیکل ہیلتھ بہت سارے لوگوں کی اچھی ہے، مینٹل ہیلتھ ان کی حسد کر رہا ہے، مینٹل ہیلتھ کسی کا کینہ اور بغض دل میں رکھا ہوا ہے، مینٹل ہیلتھ اس کی نہیں ہے، وہ صحت مند آدمی نہیں، اس کو ہم صحت مند نہیں کہہ سکتے۔ صحیح بات۔ تو جو حسد کرنے والا ہے وہ صحت مند آدمی نہیں ہے۔ اور عثمان بھائی، کچھ لوگ اتنا حسد اور اتنی لڑائیاں اور سخت مزاج، جیسے آپ نے کہا، کوئی چھوٹی سی بات ہوئی تعلق ہی توڑ لیا رشتہ داروں سے،
اور تعلق اس لیول کا توڑا کہ اولاد نے بھی تعلق توڑا, آگے ان کی اولاد نے بھی تعلق توڑا, یعنی وہ سلسلہ چل رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ یار وہ بندہ قبر میں اللہ معاف کرے بچائے کہ اس پہ رحم کرنے کے اولاد کو چاہیے آگے دوستیاں کر لے, اپنے معاملات سلجھا لے, تاکہ آپ کے والدین خدا نہ خواستہ اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تعلق توڑنے کی تو ان کو بھی کچھ سکون آ جائے جی کہ ہمارے بچوں نے پیچھے سے معاملات درست کر لیے. لیکن وہ چلتا جا رہا ہے, بات ہی نہیں کر رہے ایک دوسرے سے. علی بھائی ماحول کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا, وہ اورا آپ نے سرچ کیا ہوگا, جو حالہ ہے ہر بندے کے ارد گرد اورا, تو جب ہمارا اورا یا حالہ, یہ تو ایک سائنسی ریسرچ ہے, وہ پازیٹیو نہیں ہوگا تو باقی ماحول کیسے پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, ایک بدبودار چیز ہے, اسٹوڈیو میں اگر رکھ دی جائے تو کیا سب کو بدبو نہیں آئے گی؟ بالکل. تو اسی طرح ایک بندہ نیگیٹو آدمی ایک گھر میں رہ رہا ہے تو سارے لوگوں کو نیگیٹو کر دے گا. اگر والد نیگیٹو ہے, حسد کرتا ہے, تو اولاد بھی کرے گی, ضروری نہیں ہے کرے گی. اس نیگیٹو ریز کا شعاؤں کا اثر ہوتا ہے, جس طرح نظر بد لگ جاتی ہے تو نیگیٹو سوچنے کا بھی دوسروں پر اثر ہوتا ہے, گفتگو کا جس طرح اثر ہوتا ہے نیگیٹو سوچنے کا بھی ہوتا ہے. سائنٹیفک چیز ہے. لیکن عثمان بھائی چلیں, اگر کوئی کہے ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کو درست کرنا چاہتا ہوں, حسد سے نکلنا چاہتا ہوں, نجات چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو کیا اس کا سلوشن ہے آپ کے ذہن میں, کیا ریکمینڈ کریں گے؟ علی بھائی ایک فارمولا وہ اپنی زندگی پہ لگا دے, انشاءاللہ وہ حسد سے نکل جائے گا. اچھا, میرے ذہن میں ایک بڑی زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول سکھایا. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم, ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو. سبحان اللہ. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اپنے سے اوپر نہ دیکھو. سبحان کیوں نہیں دیکھنا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, کیونکہ اگر آپ اپنے سے اوپر دیکھو گے تو موجودہ نعمتوں کی ناشکری ہو جائے گی. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر آپ ایک گاڑی پہ جا رہے ہیں, آپ کے پاس ایک بڑی گاڑی گزرتی ہے, تو آپ اس کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں. رشک اور حسد پہ بھی کبھی بات کریں گے. رشک اور چیز ہے. رشک یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے, میرے پاس بھی آ جائے, یہ تو ٹھیک ہے. جو حسد ہے اس میں ہوتا ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس سے چھن جائے. اب آپ کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں بڑی, آپ کو حسد ہوتا ہے کہ ہاں اس کے پاس بڑی گاڑی, میرے پاس چھوٹی. او اللہ کے بندے, آپ یہ دیکھو جو آپ کے پاس گاڑی ہے لاکھوں لوگوں کی خواہش ہے یا اللہ مجھے دے دے, تیرے پاس تو وہ نعمت موجود ہے. صحیح بات. تو نہ شکری کر رہا ہے, اور اللہ فرماتے ہیں لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے تو اور ملے گا, کفر کرو گے تو میں یہ موجودہ نعمت بھی چھین لوں گا آپ سے. تو اصل یہ ہے کہ اپنے سے ہمیشہ نیچے دیکھیں. جو آپ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں, یہ روز کھانا کھاتا ہوں اور اللہ کی ناشکری اگر کرتا ہوں. لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں خواہش کرتے ہیں اللہ ایسا کھانا زندگی میں ایک بار دے دے جو میں روز کھاتا ہوں اور ناشکری کرتا ہوں. جو میں کپڑے لباس پہنتا ہوں, آپ سمجھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ایسا لباس زندگی میں ایک ہی دے دے, میں روز پہن کے ناشکری کر دیتا ہوں. تو انظروا الی من هو اسفل منکم, ہمیشہ دیکھنا ہے کہ اگر میں ایک کنال گھر میں رہ رہا ہوں, کنال کا گھر ہے, تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں تو 10 کنال میں رہ رہا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں بندہ بھی ہے جو 5 مرلے میں گزارا کرتا ہے, ایک اور آدمی ہے جو 2.5 مرلے میں گزارا کرتا ہے, میں تو پھر کنال میں رہتا ہوں. تو جو موجودہ نعمتیں ہیں اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اس کا شکر کرنا ہے, اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا, اوپر نہیں دیکھنا. جب ہم زیادہ اوپر دیکھتے ہیں نا کہ ایک کنال گھر میں رہ کے بھی ہم 10 کنال والے کو دیکھتے ہیں تو زندگی میں سکون آتا ہی نہیں. جب سکون نہیں آتا تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے. جب حسد پیدا ہوتا ہے تو میں نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا نا, تو بات وہیں آئی کہ تعلیمات یعنی تعلیم کی شعور کی کمی ہے, اور شعور جو آتا ہے, تعلیم جو آتی ہے وہ قرآن و سنت کے علم سے آتی ہے. کسی نہ کسی طرح آپ اٹیچ رہیں قرآن و سنت کے ساتھ, انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. اچھا عثمان بھائی, یہ بھی ایک کنسیپٹ آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم شکر کرو گے میں اضافہ کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو اضافہ نہیں ہو رہا, شاید وہ اضافے سے صرف مال کا اضافہ سمجھ لیں, حالانکہ رزق آپ بہتر بتائیں گے کہ اس میں سوشل سٹیٹس آتا ہے. بالکل, کیا پتہ اللہ آپ کو عزت دے, عزت میں اضافہ کرے آپ کی, اللہ آپ کے ساتھ ایسے لوگ منسلک ہو جائیں جو بڑے لائل ہیں, وفادار ہیں, یہ بھی تو رزق ہے. آپ کی جو ارد گرد آپ کے جو لوگ ہیں وہ تابع دار ہو جائیں آپ کے, آپ کو بیوی اچھی مل جائے, یہ بھی رزق میں اضافہ. تو ان کا مائنڈ چونکہ صرف پیسے پہ ہے نا, پیسے کے ارد گرد, وہ کہتے ہیں نہیں اس میں اضافہ کیوں نہیں ہوا, حالانکہ اضافے سے تو بہت سی چیزیں, یعنی رزق صرف مال کو نہیں کہتے, صحت کو بھی کہہ سکتے ہیں. صحت کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رزق اگر اس کو رزق یہ نہ محسوس ہو, ایک آدمی کہتا ہے نہیں رزق
صحت کیسے رزق ہو سکتا ہے. تو وہ ذرا ہاسپٹل میں جائے, کچھ لوگ اس کو وینٹیلیٹر پہ نظر آئیں گے, پھر اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پاس کون سی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کہا ہے نا, دو چیزوں کو, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں جن کو ضائع کیا تو وہ ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے. سب سے بڑی یہ دو نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے, صحت جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. ایک آدمی, اس کا میں پتہ لینے گیا, اس کی آنکھ خراب تھی, تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا وہ آنکھ میں ایک نا پمپ لگا ہوتا ہے, وہ ذرا ڈیمیج ہو گیا. اچھا, میں نے کہا اب اس کا کیا ہوگا؟ کہتے وہ نا سری لنکا سے ملے گا شاید 4-5 لاکھ روپے کا, وہ اوریجنل بھی نہیں ہے, وہ میں اس میں لگاؤں گا. اب دیکھیں نا آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, میری آنکھوں میں بھی لگے ہوئے ہیں وہ پمپ, آپ کے بھی, ہم نے کسی ڈاکٹر سے رکھوائے ہیں. صحیح. تو صحت بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے, سکون ہے. جس کے پاس آنکھیں نہیں اس سے پوچھیں, جس کے پاس صحت نہیں اس سے پوچھیں, جو وینٹیلیٹر پہ اس سے پوچھیں. ٹھیک ہے, جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی اس سے پوچھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو ہمارے پاس 1000 نعمتیں ہوتی ہیں, ہم ایک چیز کو فوکس کرتے ہوئے اس 1000 نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی پکڑ آ جاتی, زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے. عثمان بھائی بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, بڑی زبردست آپ نے جو ریزنز بھی بتائیں, سلوشن بھی بڑے زبردست آپ نے بتائے, حسد سے نکلنے کا بھی سلوشن آپ نے بڑا زبردست بتایا. تو بہت بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اضافہ بھی کرے. کام آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, اس کو جاری رکھیں. ہمیشہ آپ سے گفتگو کر کے میں بھی بڑا کچھ سیکھتا ہوں, میرا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے اور کافی چیزیں ریوائز ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سلسلہ جاری رہے گا. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ عثمان بھائی. السلام علیکم.